اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ موضوع ہی نور کا ہے جی۔ سورہ نور، جس آیت کا مجھے کہا گیا اس آیت کی وجہ سے ہی سورہ نور کا نام سورہ نور رکھا گیا۔ یہ آیت نمبر 35 کی وجہ سے ہی رکھا گیا۔ اور یاد رکھیں کہ سورہ نور جو ہے یہ 18ویں پارے میں ہے، 18 پارہ، جس کا عدد 1 جمع 8 9 بنتا ہے، اور اس کے رکوع بھی 9 ہیں۔ یاد رکھیں سورہ نور کے رکوع جو ہیں وہ بھی 9 ہیں، اور اللہ پاک نے اسے ریڈنگ کے اعتبار سے، تلاوت کے اعتبار سے 24 نمبر پہ رکھا ہے، اور نزول کے اعتبار سے اسے سینڈنگ کے اعتبار سے 102 نمبر پہ رکھا ہے۔ اور آپ نے شاہ مردان، علی تراب، منزہ، سمینہ، انیسہ، شیر علی شاہ صاحب، ابرار شاہ صاحب، یہ آپ جمع کریں۔ نزول اس کا 102، اس میں تلاوت کے اعتبار سے 24 نمبر 24، اور اس کے رکوع جو ہیں وہ 9 ہیں۔ یہ تینوں ڈیجٹ کو آپ جمع کریں گے تو بہت بڑا ایک راز سامنے آئے گا۔ کریں جمع اسے، ماشاءاللہ شاباش، 135 بنے، جو کہ آپ کی اور میری مرشد زادی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بی بی کا پاک عدد ہے۔ سورہ نور نزول، تلاوت اور رکوع جمع کریں گے تو 135 کا عدد آئے گا۔ 1 جمع 3 جمع 5 تو 9 بنتا ہے، اور اس کے رکوع بھی 9 ہے۔ پارہ نمبر 18 ہے، اس میں بھی آپ کو یہ 9 کا عدد نظر آئے گا، اور یہ بی بی سے ہی اس کی نسبت ہے۔ نور بی بی کا ایک اسم بھی ہے، یا نور یا جی۔ سورہ نور میں لفظ نور جو ہے، اس میں نور جو ہے یہ 7 مرتبہ آیا ہے۔ یہ آپ یاد کر لیں، محفوظ کر لیں، نوٹ کر لیں۔ 7 مرتبہ نور کا اسم آیا ہے، ٹھیک ہے جی، یاد رہے گا۔ اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ بتا دوں کہ نور کا لفظ جو ہے نا وہ 4 بار نورا جو ہے وہ بھی آیا ہے، اور الف کے ساتھ بھی نورا قرآن میں آیا ہے 43 مرتبہ۔ نور بھی آیا ہے، ٹھیک ہے، نورا کم بھی آیا ہے، نورا نا بھی آیا ہے۔ تو یہ بھی اپنی اپنی تعداد میں آئے ہیں، وہ کبھی انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے۔ تو جو رکوع میں بتا چکا ہوں 9 ہے، اور اس کی جو آیات ہیں، اس کی آیات پر ہی اگر ہم بات کریں گے تو ہمیں جو ہے نا وہ 1 گھنٹہ درکار چاہیے۔ اس کے جو رکوع ہیں سورہ نور کے وہ 64 رکوع ہیں، 64 اس کے رکوع ہیں۔ جب مولا حسین ابن علی علیہ السلام 28 رجب کو مدینے سے چلے تو مولا 64 محمل لے کر چلے۔ سورہ نور کی آیتیں 64 ہیں، یعنی ہر محمل جو ہے وہ سورہ نور کی ایک آیت ہے۔ چانے چلے ہیں کیونکہ دین کا عدد 64 ہے، دال کے 4، یہ کے 10، نون کے 50، دین کا عدد 64 ہے۔ اور مولا حسین ابن علی جو کہ دین است حسین ہیں، دین است حسین جسے بادشاہ کو دین کہا گیا، وہ دین بچانے کے لیے اپنی جو مستورات لے کر چلے وہ 64 محمل لے کر چلے۔ اس پر میں نے علم العدد حرف سے ایک نظم بھی لکھی ہوئی ہے کہ جائے کربل 64 محمل ٹھہرے، جائے کربل 64 محمل ٹھہرے، آیات نور کے حامل ٹھہرے۔ یہ 64 آیات ہیں جو کہ دین کا عدد ہے، اور سورہ نور کی 64 آیات ہیں 64۔ اور یہ بھی یاد کر لیں کہ سورہ نور کے کلمات 1318 ہیں، 1318 سورہ نور کے کلمات ہیں۔ اور سورہ نور کو جو حروف سجائے گئے وہ 5755 ہیں،
5755 آپ کے حروف ہیں۔ بیٹا میں بول رہا ہوں کہ سورہ میں اب آ رہی ہے آواز بیٹا؟ میں بول رہا ہوں کہ سورہ نور کے جو حروف ہیں وہ 5755 ہیں، جو اس کے کلمات ہیں وہ 1318 ہیں۔ ہمیں ان پر بات نہیں کرنی، ہمیں بات سفر کرنا ہے سورہ نور کی 35 نمبر آیت تک، ہم نے وہاں تک سفر کرنا ہے، اس لیے ہم اس پر بات نہیں کر رہے۔ تو یہ بھی میں بتانا اپنا فریضہ سمجھتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹ کو فیض حسینی کی کلاس میں، کہ اس میں اللہ، اس میں ذات سورہ نور میں 80 مرتبہ آیا ہے۔ میں بول رہا ہوں 80 مرتبہ اس میں ذات اللہ آیا ہے، اس میں اللہ جو ہے وہ سورہ نور میں 80 مرتبہ آیا ہے، اور اس کا نمبر کامل 8 ہی بنے گا، ہاں عدد 8 بنے گا، اور ہم آگے جا کے اس 8 نمبر پہ بات بھی کریں گے۔ ہم اس 8 نمبر پہ، کیونکہ آیت کا جو نشان ہے وہ 35 ہے، اور 35 3 جمع 5 تو 8 ہی بنتا ہے۔ 35 نمبر آیت جس کا نمبر 8 بنتا ہے، اس میں اللہ سورہ نور میں 8 مرتبہ آیا، اور نور کے جو حروف ہیں 3 دکھائے گئے، 5 اس کے پردے میں رکھے گئے، یعنی نون واو نون 3 حروف، واو الف واو 3، رے الف را 2۔ نور کے حروف بھی 8 ہیں، اور یہ سورہ نور کی آیت 35 ہے جس کا نمبر 8 ہے، اور اللہ کا اسم آنا 80 مرتبہ وہ بھی 8 ہے۔ اور ایک اور بات میں کرتا چلوں، جلدی جلدی میں، نیٹ کا بھی مسئلہ چل رہا ہے، میں بات یہ بتاتا چلوں کہ جب سورہ یہ نازل ہوئی سورہ نور، تو اس سے پہلے جو سورہ نازل ہوئی وہ 8 عدد والی سورہ ہے، سورہ حشر، وہ ہے سے شروع ہوتی ہے جس کا نمبر 8 ہے، اور جو اس کے بعد سورہ نازل ہوئی سورہ نور کے بعد، وہ بھی 8 نمبر والی سورہ نازل ہوئی۔ کیا یہ اتفاق ہے؟ یہ کیا راز ہے؟ ہم اس پہ کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ اس کے بعد جو سورہ نازل ہوئی سورہ نور کے بعد، وہ سورہ حج ہے، اور حج کا حرف بھی 8 ہی بنتا ہے، ہے سے، حشر بھی 8 اور حج ہے بھی 8، اور یہ جو 35 عدد آپ کے سامنے آ رہا ہے جس آیت کا مجھے کہا گیا ہے، تو آپ اسے ذی الحج کا مہینہ ہے، آپ ذی کی عدد لیں گے تو حج کی عدد لیں گے، تو آپ کے سامنے جو عدد آئے گا وہ 35 کا عدد ہی آئے گا، اور جو ہم عمل کرنے والے ہیں وہ عمل بھی یہی ہے۔ 18 ذی الحج کو یہ 35 نمبر آیت کا عمل ہوگا، اس کا وظیفہ ہوگا، 18 ذی الحج کا عمل ہے یہ، جو میں آخر پہ آپ کو ہدیہ کروں گا، آپ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ تو ذی الحج کا آیت نمبر 35 سے بہت گہرا تعلق ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو بتا دوں۔ یہ جو زے ہے، ذی الحج لکھنا ہے آپ نے، اس کے مراتبی عدد لینے ہیں، تھوڑی سی مشکل بات ہے لیکن آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ذی الحج، زال 25واں حرف، چھوٹی یہ 10، 35 ہو جاتے ہیں، ہو گئے 35۔ یہی ہماری آیت ہے، آیت 35 پر ہم نے بات کرنی ہے، جو کہ ذی کا جو ہے وہ مراتبی عدد ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ذی الحجہ، الحج کو لیں گے مراتبی عدد، 24 عدد بنتا ہے، 35 وہ ہے، 24 یہ ہے، ذی الحج کے عدد ہو جاتے ہیں 35 اور 24، کتنے ہو گئے؟ 59، 59 کا عدد، جو کہ آپ کے اور میرے وقت کے امام کا عدد ہے، امام زمانہ بادشاہ کا عدد ہے۔ شاباش، میں جلدی میں بہت کچھ کہہ رہا ہوں، اور منزہ بیٹا وہ لکھ رہی ہے، وہ کلاس لکھ رہی ہے، محفوظ ہو جائیں گی باتیں۔ زال کا 25واں مرتبہ ہے، چھوٹی یہ کہ 10 ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح الحج لکھیں گے آپ، الف پہلے نمبر پہ، لام
12 نمبر پہ، ہے 8 نمبر پہ، جیم 3 نمبر پہ، تو یہ 24 بن جائے گا۔ 24 اور 35 یہ 59 میرے وقت کے امام کا عدد ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ 35 اور 24 کیا ہے؟ 35 نمبر آیت ہے سورہ نور کی، اور 24 نمبر با اعتبار ریڈنگ ہے سورہ۔ یہ تلاوت کے اعتبار سے ہے، اور یہی ذی الحج آ رہا ہے، اور ذی الحج میں ہی آپ نے عمل کرنا ہے۔ اور میرے مولا صادق فرماتے ہیں کہ اپنی جان اور اپنی عزت کی، اپنے مال کی حفاظت آپ سورہ نور کی تلاوت کے ذریعے کیا کریں۔ یہ میرے مولا صادق کا فرمان ہے۔ اپنا مال، اپنی عزت، اپنی بیوی، اپنی عورتوں کی حفاظت سورہ نور کی تلاوت سے کیا کریں۔ اور مولا یہ فرماتے ہیں کہ اس کی تلاوت کرنے والا شخص جس گھر میں ہوگا، اس گھر میں کوئی بدکار شخص نہیں آ سکتا۔ اگر اس گھر میں کوئی بدکاری ہوتی ہے تو سورہ نور پڑھنا شروع کر دیں۔ سورہ نور پڑھنے سے اگر اس کی میل یا فی میل میں کوئی بدکاری ہے تو وہ ختم ہو جائے گی۔ چلتے ہیں جی، یاد رکھیں کہ یہ مدنی کامل سورہ ہے، یہ مدنی کامل سورہ ہے، ٹھیک ہے بات؟ ہاں جی، یہ اب ہم آتے ہیں کہ اس کے نزول کی طرف۔ اس کا نزول 102 نمبر پہ ہوا ہے، جو آپ کے اور میرے امام مولا علی علیہ السلام کا باطنی عدد ہے۔ یاد ہے نا آپ کو؟ ظاہری عدد مولا کا 110 ہے، باطنی عدد 102 ہے، اور میرے مولا کا باطنی عدد 102 جو کہ سورہ نور کو اللہ نے نازل کیا، اسے سینڈنگ کیا 102 نمبر پہ، جو کہ مولا علی کیا بیناتی عدد ہے۔ اور یہی قرآن میں کہا گیا کہ میرے مولا کو نور کہا گیا ہے، کہ ہم نے نور کو نازل کیا ہے۔ اللہ پر ایمان لے آؤ، رسول پر ایمان لے آؤ، اور اس نور پر ایمان لے آؤ جو نبی پہ نازل ہوا ہے۔ اور اس کی تفسیر یہی کی جاتی ہے، اس نور سے مراد علی ولی اللہ ہے۔ 102 نمبر پہ یہ نازل ہوا ہے۔ اب ہم بات کر رہے ہیں، ابرار صاحب ہیں درمیان؟ ہاں جی ہیں جی۔ آپ نے یہ موضوع دیا ہے ابرار صاحب، آپ کینیڈا سے ہیں، آپ نے مجھے موضوع دیا ہے یہ کہ 35 نمبر آیت پہ بات کرنی ہے۔ تو میں اب آپ بتا دیتا ہوں، آپ نے بہت اچھی ایفرٹ کی ہے، بہت کوشش کی ہے، اچھے عدد نکالے ہیں آپ نے، نکالے ہیں اور منزہ نے نکالے ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے بیٹا، آپ کریں گے، ریاضت کریں گے، جتنی محنت کریں گے آپ کو اتنا ہی ثمر اور پھل ملے گا، اور آپ کو اس کی پیچیدگیاں سمجھ میں آئیں گی۔ یاد رکھیں، اس آیت کے عدد نکالنا کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ یہ اس آیت کی وجہ سے میں ابتدا میں بتا چکا ہوں، سورہ نور کا نام سورہ نور رکھا گیا، کیونکہ یہ شروع ہی اللہ نور السماوات والارض سے ہوتی ہے۔ اور جب لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، تو میرے چھٹے امام فرماتے ہیں اس کا معنی یہ نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمینوں میں نور تقسیم کرنے والا ہے، نور دینے والا ہے۔ کیونکہ اگر اس کے بعد جو لفظ ہے ماسالو نور ہی، کہ اس کے نور کی مثال، اللہ کی مثال نہیں ہوتی کوئی۔ اور قرآن میں یہی کہا گیا ہے، خبردار اللہ کو مثالیں نہ دیا کرو، اللہ ہر مثال سے پاک ہے۔ تو اس کے نور کی مثال ایک پلیٹ کی مانند ہے، ایک تھالی کی مانند ہے، ایک طاق کی مانند ہے، مشکاک۔ میں اس کا تھوڑا سا ترجمہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے نور کی مثال ایک پلیٹ کی مانند ہے، ایک طاق، ایک ٹرے، ایک تشت جس میں چراغ ہو، وہ چراغ ایک شیشے کی قندیل میں ہو، وہ قندیل ایسی ہو گویا وہ چمکتا ہوا کوکب دری، چمکتا ہوا تارا ہے، اور وہ زیتون کے برکت والے درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے، جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، قریب ہے کہ اس کا تیل خود بخود روشن ہو جائے۔ اور اللہ نے آگے منع کیا ہے، مولا کہتے ہیں خبردار، اسے آگ نہیں چھو سکتی۔ اس چراغ کو جو آپ اپنے گھروں میں چراغ جلاتے ہیں، اس میں آپ کو ماچس کی، لائٹر کی ضرورت ہوتی ہے، اسے جلانے کے لیے آگ کی ضرورت نہیں ہے۔
اسے آگ مت سمجھنا، یہ کیا ہے؟ نور اعلیٰ نور، یہ نور بالا نور ہے، یہ نور ہی نور ہے، یہ نور ہی نور ہے، خبردار اسے آگ نہ سمجھنا، نہ اسے آگ چھوئے گی، یہ نور ہی نور ہے۔ اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی ہدایت پر لگا دیتا ہے۔ اللہ من یشاء، جسے اللہ چاہتا ہے اسے اپنے نور کی راہ پر لگا دیتا ہے۔ اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، وہ ہر شے کو خوب جاننے والا علیم ہے۔ اچھا، یہ لفظ یہاں پر المثال الناسا کا لفظ ہے، لوگوں کے لیے مثالیں ہیں، یہ مومنین کے لیے مثالیں نہیں ہیں۔ مومنین جانتے ہیں وہ چراغ کیا ہے، وہ قندیل کیا ہے، وہ مصباح کیا ہے، مومنین کو پتہ ہے وہ کوکب دری کیا ہے، وہ شجرہ کیا ہے، وہ نور اللہ کیا ہے، مومنین کو پتہ ہے۔ یہ لوگوں کے لیے مثالیں ہیں کہ لوگ سمجھ جائیں، آتش جہنم سے بچ جائیں، لیکن لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے غور و فکر کرنے کا۔ تو جب آپ ان کے حروف گنتی کرتے ہیں نا، اب میں بات کرنے لگا ہوں، ابرار شاہ صاحب، ابرار بھائی دیکھیں ذرا، اس کی آیت کے عددوں کے متعلق اور حرفوں کے متعلق یہ اشارہ کیا گیا، عارفین نے اس کے جب اعداد بتائے نہیں کتابوں میں، لیکن ایک اشارہ کیا تھا انہوں نے، جس پر میں نے پوری زندگی صرف کی ہے، اور آپ کو میں یہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ میری اپنی جان سے قیمتی اس آیت کے عدد ہیں جو اب اس کے بعد میرے نہیں رہیں گے، اور عارفین نے اسے اشارہ کیا ہے کہ یہ حسین اور شریکت الحسین کے اسم کے عدد کے برابر اس کے حروف ہوں گے، تو اس حروفوں کے عدد لے لیجئے گا۔ اب حسین کے عدد کتنے ہیں نکالیں، ماشاءاللہ شاباش، اور شام والی ملکہ کے عدد 69، شاباش، جمع کر لیں، 69 میں 128 جمع کریں، جو عدد آئے گا اس عدد کے برابر اس آیت کے حروف ہیں، ان حروفوں کے عدد لینے ہیں۔ 197، شاباش، جیتے رہیں آپ، سلامت رہیں۔ یہ اس آیت کے حروفوں کی تعداد ہے، جس کے پاس یہ حروف ہو جائیں اس آیت میں 197 حروف ہو جائیں، اس کے اعداد لیں۔ جس نے بھی اس کے عدد نکالنے ہیں پہلے اس آیت کے عدد بنائیں 197، اور آپ دیکھیں کہ اس کے حروف کتنے بن گئے 197۔ اس کا عدد کامل کریں، 1 جمع 9 10، 10 اور 7 17، 1 اور 7 8، 8 نمبر بن گیا اس کا۔ اور یہ آیت کا نشان ہے 35، 3 جمع 5، پھر 8 بن گیا، 5 ہو گیا، 5 بن گیا، میں 3 جمع 5 8، 8 ہو گیا جی۔ آیت کا نشان بھی 8 ہے، اور حروفوں کی جو تعداد ہے اسے کامل کرے وہ بھی 8 ہے، اور نور کے حروف 8 ہوتے ہیں، کیونکہ اسم علی کے ملفوظی حروف 8 ہیں۔ اب اس اتنے مشکل سے دور میں جی اتنا محدود ٹائم ہے، مختصر سے وقت میں اتنے مشکل سے، ٹھیک ہے بھائی سن لیا مردان شاہ صاحب، سن لیا میں نے، اتنے مشکل وقت میں دور میں اتنی گفتگو، اس پہ تو ایک ایک حرف پر بات ہونی چاہیے۔ یہ تو آیت کے 197 حروف ہیں، اب ہم ایک ایک حرف پر بھی بات کریں گے تو 197 دن چاہیے ہمیں، لیکن ہماری اتنی سی کوشش کاوش کو وقت کا امام اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں، ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ ہم اس مشکل دور میں اپنے مولا کی معرفت کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں، آپ پورا ایک میرا خاندان ہے آپ کا، ہم لے کر چلے ہوئے ہیں، اللہ مولا ہمیں ہماری اولاد، ہمارا مال، ہماری تجارت، ہمارا بزنس ہمیں اللہ کے ذکر سے نہ روک دے۔ ہم ہر چیز کو ترک کر کے اپنے وقت کے امام کو، ہمیں ہر روز 1 گھنٹہ دینا چاہیے، لیکن ہم ہفتے میں 1 گھنٹہ دے رہے ہیں۔
کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی مفاد نہیں ہے، اپنے مولا کی خوشنودی کی لالچ ہے، محمد و آل محمد کی معرفت کی لالچ ہے، اور اس کے علاوہ کوئی لالچ نہیں ہے۔ تو اب یاد رکھیے گا کہ اس کے جو اعداد ہیں، میں اب کامل کر لوں کلاس کو، نیٹ کا ایشو نہ بن جائے، اس لیے میں جلدی جلدی بات کر رہا ہوں کہ نیٹ نہ چلا جائے۔ تو بات یہ کر رہا ہوں کہ اس آیت نمبر 35 سورہ نور کے جو اعداد قمری ہیں نوٹ کر لیں، 13,446 اعداد ہیں، 13446۔ جی میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں 13,446، 13446۔ ماشاء اللہ ابرار شاہ صاحب، ہاں بس وہ آپ پورے حرف بھی پورے کر لیں اور اس کے اعداد بھی ٹھیک کر لیں اور اسے جمع کر لیں۔ سورہ نور کے رکوع کی تعداد آنی چاہیے، بڑی بی بی کے اسم پاک کا پاک عدد آنا چاہیے، 1 جمع 3 4، 4 جمع 4 8، 8 4 12، 12 اور 6، 1 جمع 3 4، 4 4 8، 8 اور 4 12۔ اسے آپ جمع کر لیں۔ 12 اور 6 18، ٹھیک ہے، یہ 18ویں پارے میں ہے، سورہ نور 18ویں پارے میں ہے۔ 1 جمع 8 9، یہ اس کے رکوع ہیں سورہ نور کے۔ سبحان اللہ بھی کہہ دیں اور درود بھی بھیج دیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب میں اس کے روحانی کچھ فائدے بتاتا ہوں اس آیت کے۔ جو بندہ اس آیت کا وظیفہ کرتا ہے، سب سے بڑی بات جس وجہ سے ہم نے یہ کلاس شروع کی، اور جو ابرار صاحب ہیں کینیڈا سے، انہوں نے کہا کہ یہ باطنی آنکھ کھولنے کے لیے میں نے کسی کتاب سے پڑھا تھا، تو آپ ہمیں کلاس دیں۔ تو یہ باطنی آنکھ کھولنے کے لیے بہت بڑی آیت ہے، یہ روحانیت میں بے پناہ اضافے کے لیے، کشف کے لیے، اور آپ کے ظاہری اور باطنی آنکھ کی بیماریوں کا علاج ہے۔ آنکھ کی کمزوری، آنکھ کے پٹھوں کا کمزور ہونا، کسی بھی قسم کا موتیا اتر آنا، یہ اس آیت کا اگر آپ وظیفہ کریں گے تو آنکھوں کی بیماریوں سے جان چھوٹ جائے گی، اور اس کے علاوہ عزت شہرت برقرار رہے گی، سسرال میں، معاشرے میں، رشتہ داروں میں، خاندان میں آپ کی شہرت اور آپ کی عزت برقرار رہے گی۔ اور حفاظت حادثہ، خصوصاً آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے جو کارخانے ہوتے ہیں، بڑے بڑی جو بلڈنگیں ہوتی ہیں، پلازے ہوتے ہیں، ان میں آگ لگ جاتی ہے، وہ آگ سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ آیت بہت کمال ہے، اور اس کا اشارہ اللہ نے خود دیا ہے اس آیت میں، اسے آگ نہیں چھوئے گی، سورہ نور میں اسے آگ نہیں چھوئے گی۔ تھا کہ گھر کو، دکان کو، کارخانے کو، فیکٹری کو، پلازے کو آپ آگ سے بچانے کے لیے، اس میں آگ نہ لگے، اس آیت کا نقش بنا کے لٹکا دیں، یا اس آیت کا وظیفہ کرتے رہیں، اور اس کا نقش 18 ذی الحج کو بنے گا، 9 ذی الحج کو بنے گا، 9 18 27، یہ عدد ذہن میں رکھنا ہے۔ 18 ذی الحج سب سے بہتر ہے کیونکہ 18واں پارہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی میں اس کا نقش بنانا بھی آپ کو سکھاؤں گا کہ کیسے آپ بنائیں گے۔ اچھا، نیک اولاد کے لیے بھی بہت بہتر ہے، اور نیک اولاد کے لیے اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے، اسے نیک بنانا ہے تو اس کا نقش بنا کے بچے کے گلے میں لٹکا دیں، اسے گھول کر پلا دیں، گھر میں لگا لیں، گھر جو ہے نا وہ خوشیوں کا گہوارہ ہو جائے گا، جس گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، نا اتفاقی ہوتی ہے۔ اور اس کے لیے نا شاہ مردان اور شیر علی صاحب یاد رکھیں کہ ایک نا تڑپ محبت کا جفری ایک عمل تیار ہوتا ہے،
حاضری مطلوب کے لیے زمانہ قدیم میں عاملین کرتے تھے، کسی کو بلانے کے لیے، کسی محبوب کو، شوہر کو، ناراض کو، تو وہ تانبا آپ نے لینا ہے جس پر آپ نے اس کا چراغ بنانا ہے، اس کا آپ نے چراغ بنانا ہے، اور وہ چراغ جو جس تانبے سے بنے گا اس تانبے پر آپ نے 1000 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے، تو 21 مرتبہ آگ پہ رکھنا ہے اس تانبے کو، پھر پانی اتنا لینا ہے کہ اسے ٹھنڈا کرنا ہے، ہر دفعہ اسے ٹھنڈا کرنا ہے، پانی کے تانبا پانی میں ڈپ کر دینا ہے اور اسے ٹھنڈا کرتے رہنا ہے۔ 21 مرتبہ ایسا کریں گے تو وہ تانبا ریڈی ہو جائے گا، تیار ہو جائے گا۔ آپ اسے ایک بنا لیجئے گا چراغ، اور اس میں زیتون ڈال دیجئے گا، کیونکہ وہ چراغ زیتون کے مبارک تیل سے جلتا ہے۔ یہ اشارے سمجھنے کی کوشش کریں آپ۔ پھر آپ نے اس کا ایک نقش، یہی جو نقش میں بتاؤں گا، یہ نقش بنا دیں، اس میں طالب مطلوب کے نام ایڈ کر دیجئے گا۔ ایڈ کرنے کے بعد اسے جس طرف اس کا رخ ہوگا محبوب کا، اس طرف کر کے تو آپ نے اسے جلانا ہے، اور ساتھ یہ آیت پڑھتے رہنا ہے۔ تو 3 دن یا 3 گھنٹے یا 3 دن محبوب حاضر ہو جاتا ہے۔ یہ میں نے سن 2002 میں کیا تھا یہ عمل۔ زندگی میں نے 1-2 دفعہ ہی کیا ہے، پہلی دفعہ میں نے سن 2002 میں کیا تھا، تو بڑا مجرب ثابت ہوا تھا۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں جی۔ یہ بھی اس کا عمل ہو سکتا ہے کہ اگر چراغ بنانا آپ کے لیے مشکل ہے، آپ کے لیے محال ہے، تو میں انشاءاللہ جتنی ممکن مدد ہو سکے گی میں آپ کی کروں گا، آپ اسے کر سکتے ہیں۔ اور اس کا ایک اور آسان حل بتا دیتا ہوں کہ 135 مرتبہ 9 دن نماز مغرب کے بعد اس آیت کو پڑھ کے بڑی بی بی کوئی بارگاہ میں ہدیہ کر دیں، بی بی سیدہ کی بارگاہ میں ہدیہ کر دیں، اور بی بی کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرے، 9 دن میں آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ 18 ذی الحج کو اس نقش کو تیار کرنا ہے، جو کہ 7 جولائی کو ہوگا، اور جمعۃ المبارک ہے، جمعہ کا دن آ رہا ہے، اور 7 جولائی ہے۔ اور نقش یہ ہے کہ آپ نے اس آیت کے جو عدد ہے 13,446، اس میں سے 30 نفی کرنے، 13,416 رہ جائیں گے، اسے آپ نے 4 پہ تقسیم کرنا ہے۔ تقسیم کریں گے تو 3354 کا عدد آئے گا، 3354 کا عدد آئے گا۔ کسر کوئی نہیں ہے اس میں، کسر کوئی نہیں آئے گی۔ اور آپ یاد رکھیے گا، اسے آپ نے آتشی چال میں نہیں لکھنا، کبھی بھی اس نقش کو آتشی چال میں نہیں لکھنا۔ اس آیت میں اشارہ ہے کہ اسے آگ نہیں چھو سکے گی، تو اس لیے آپ نے اسے کوشش کریں کہ اسے بادی چال میں لکھیں۔ بادی چال اس کے لیے مجرب رہے گی، سب سے بہتر رہے گی، آپ اسے بادی چال میں لکھیں۔ مولا آپ سب کی مدد فرمائے، مولا آپ پر رحم فرمائے۔ مزید انشاءاللہ ہم بات کریں گے پھر اس پر۔